ایک غم ہو، ایک تکلیف ہو تو بیان کی جائے۔ ادھر لاشا علی اکبر کا رکھا، ادھر زینب سامنے کھڑی ہے۔ حسین اب کیا ہوگا؟ سب خیمے خالی ہو گئے۔ 3 دن پہلے، 3 دن نہیں بلکہ کل کی رات تھی، انہی خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حسین، سارے خیمے خالی ہو گئے، اب کیا ہوگا حسین؟ مولا حسین کہتے بہن یہ میری خون کے پیاسے ہیں، مجھے اب میدان میں جانے دو۔ زینب نے کہا نہیں بھیا، کربلا کے میدان میں تم جانے سے پہلے ہمارا ایک کام کر دو، بڑا احسان ہوگا۔ ابھی تیری بہن تجھے کچھ نہیں دے سکتی، لیکن قیامت کے دن ماں کی بارگاہ سے تجھے بہت کچھ دلوا دوں گی۔ حسین آج تیری بہن تجھ سے ایک سوال کرتی ہے۔ زینب نے جیسے ہی کہا، حسین نے کہا کیا بات ہے؟ دوپٹہ ہاتھ سے ہٹایا، ننھا سا اصغر بے ہوش ہے اصغر۔ بچے کو پیش کیا، دیکھنا حسین یہ بچہ پانی نہ ملنے پہ بے ہوش ہو گیا۔ حسین نے بچے کو دامن کا سہارا دیا، ہوا دی، معصوم سا بچہ ہوش میں آیا اور بابا کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ یہاں میں شہادت معصوم اصغر پڑھنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں حسین پانی مانگنے گیا، مانگنا نبی کے گھر کی ریت نہیں۔ دراصل نبی یہ پاک نے جو شہداء کی فہرست دی تھی حسین کو، اس میں علی اصغر کا نام بھی تھا۔ جو چل کر جا سکتے تھے حسین نے ان کو گھوڑے پہ بٹھا کر بھیجا، لیکن جو چل کر نہیں جا سکتا تھا حسین میدان میں خود لے کر گئے۔ پانی کا بہانہ تھا، شہادت دلانا تھا۔ حسین نے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، ننھا سا معصوم سا بچہ ٹکٹکی باندھ کر کے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہاتھ میں لیا بیبیاں خوش ہو گئی۔ حسین جا رہے ہیں، 2 قطرے پانی تو وہ پلا ہی دیں گے۔ کتنے بھی سخت دل ہیں، ہمارے نانا کے امتی ہے، کلمہ تو نانا کا پڑھتے، نماز میں درود ابراہیم درود ہم پر پڑھتے ہیں، 2 قطرے اس بچے کو تو پلا ہی دیں گے۔ حسین بوجھل قدموں سے چلے، گویا کہ تپتی ہوئی کربلا کی ریت، سورج شعلے اگل رہا ہے۔ حسین اپنے بچے پر آستین کا سائبان بنا کر دھیرے دھیرے جاتے ہیں۔ اشقیہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، حسین دھیرے دھیرے آ رہا ہے، شاید بیعت کے لیے آ رہا ہوگا۔ حسین قریب پہنچے، قریب جا کر کہتے ہیں لوگوں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ میرے گھر کی بیویاں قسمیں دے کر کہتی ہیں بچہ لے جاؤ، وہ چھوٹے سے بچے کو پانی پلا دیں گے۔ دیکھو یہ میرا بچہ اصغر 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے، تم پانی نہیں لے جانے دیتے کہ بچے کے بہانے ہم پئیں گے، تو اس کے منہ میں 2 قطرے ڈال دو۔ شمر لعین نے کہا، بدبخت نے، پلید نے، جب آنکھوں پر دل پر مہر لگ جاتی ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی انسان اتنا غلیظ اور بدترین ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، جہاں کفر بھی اس کو حیرت سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اتنا کردار اس کا بدترین ہو جاتا ہے۔ شمر لعین نے کہا حسین ابھی ہم اس کو پانی دیں گے، تیرے ساتھ اور بھی بچے ہیں، ایک ایک کر کے تم بچوں کا نمبر لگاؤ گے اور سب کے لیے تم پانی مانگو گے، ہم کتنوں کو پانی دیں گے۔ اس پلید کو نہیں پتا حسین پانی مانگنے نہیں آیا، یہ اتنے سب غلام بیٹھے ہیں، یہ پہلی محرم سے حسین کے اولاد کے نام پہ شربت پلا رہے ہیں، ڈرم کے ڈرم شربت، یہی نہیں پوری دنیا کے اندر قیمتی سے قیمتی شربت پلائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، حسین کے تو ننھے سے بچے کی بھی شہادت کرانی تھی۔
آج امتحان دیکھیں، وہ فرشتے کہاں ہیں جو انسان کی پیدائش پر چین چنا کر رہے تھے، چیمگویاں کر رہے تھے؟ آج وہ آ کر دیکھیں انی عالم و مالا تعلمون کا راز، آج وہ آ کر دیکھیں لقد کرمنا بنی آدم کا راز، آج وہ آ کر کے دیکھیں اشرف المخلوقات ہونے کا راز۔ اللہ اکبر۔ حسین ننھے سے بچے کو ان کے سامنے کر کے کہتے 2 قطرے میرے بیٹے کو پانی پلا دو، اس کے عوض میں جو مانگو گے دے دوں گا۔ شمر لعین نے حرملہ بن کاہل اس پلید کو اشارہ کیا، اور آپ جانتے ہیں مورخین بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں کئی قسم کے تیر ہوتے تھے، اس میں سے 2 قسم کے خاص طور پہ تیر ہوتے تھے۔ ایک وہ تیر ہوتا تھا جو انسانوں پہ چلایا جاتا تھا، اور دوسرا وہ تیر ہوتا تھا جو گھوڑوں کو زخمی کرنے کے لیے چلایا جاتا تھا۔ جو تیر گھوڑوں کے لیے بنایا جاتا تھا وہ تیر زیادہ تیز ہوتا تھا، کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی کچھ موٹی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج آسمان نے یہ منظر دیکھا، روح فاطمہ چیخ چیخ گئی ہوگی، بلکہ اس منظر کو دیکھ کر نبی پاک پر اتنا غم ٹوٹا، اتنا غم ٹوٹا کہ وہ رسول جس کی زلفیں کبھی نہیں بکھری، 63 سالوں میں رسول اللہ کی زلفیں کبھی نہیں بکھری، اللہ نے ان کی زلفوں کو ایسا سنوارا تھا۔ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ نیند میں بھی میرے نبی کی زلفیں کبھی بکھرا نہیں کرتی تھی، لیکن اللہ اکبر، بدر کا مارکا، احد کا مارکا کتنا ہنگامہ آور تھا، لیکن اس پر بھی میرے نبی کی زلفیں نہیں بکھری تھی۔ لیکن آج اصغر کی شہادت پر نبی پر وہ غم ٹوٹا ہے، شہزادوں کی شہادت پر نبی پر وہ غم ٹوٹا ہے، رسول پاک کی زلفیں بکھر گئی ہے، اور حضور علیہ السلام ان کے ذبح ہونے سے پہلے، ان کی شہادتوں سے پہلے میدان کربلا میں آ گئے ہیں کہ ان کا خون اٹھا اٹھا کر کے ایک بوتل کے اندر، شیشی کے اندر جمع کریں۔ تمہیں پتا ہے عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے، عاشورہ کا دن ہے، پورا جبہ خون سے بھرا ہوا ہے۔ آقا سے عرض کی حضور خیر ہو آپ کی، یا رسول اللہ یہ زلفیں بکھری کیوں ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، جبہ خون سے کیوں جو ہے وہ لبریز ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ابن عباس آج میرا بیٹا حسین کربلا میں ہے، میں اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی اکبر کو مولا حسین نے سامنے کیا، شمر نے حرملہ بن کاہل کو کہا کہ تیر چلا دے۔ اس پلید بدبخت نے ہزار ہزار لعنت ہو قاتلان حسین پر، کروڑ کروڑ لعنت ہو علی اصغر کے قاتل پر اور ان کے حامیوں پر، ان کی حمایت کرنے والوں پر، مسلمانوں اولاد والے ہو۔ حرملہ بن کاہل نے جو تیر گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے، ایک تیر کمان میں تانا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، حسین بیٹے کے رونے کا اتنا احساس ہے، یہ لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا، اور معصوم علی اصغر کے حلق پر تیر چلا دیا۔ وہ تیر علی اصغر کو چیرتا ہوا، علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام پاک کے بازو میں گھسا، اور اس کے بعد امام پاک کے بازو میں جب گھسا تو یوں تیر اس طریقے سے گھسا تو اصغر کی گردن یوں ہو گئی، اور بیٹے نے، معصوم بچے نے باپ کی گود میں ایک جھرجھری لی، اور وہیں پر علی اصغر نے دم توڑ دیا۔ حسین نے تو تھوڑی دیر پہلے جوان بیٹے کے سینے سے ایک نیزہ کھینچا تھا، اب حسین نے وہ لمحہ بھی دیکھا، معصوم بچے کے حلق سے حسین نے جیسے ہی تیر کھینچا، ایسے خون کی پھوار نکلی کہ مولا حسین کے چہرے پہ پڑی۔ حسین نے اس کو اپنے چہرے پر مل لیا، اور چہرہ مل کر کے اصغر کا لاشا اٹھا کر حسین کہتے، میرے اللہ 18 سال کے بیٹے کی قربانی تو نے قبول کی، 6 مہینے کے معصوم بچے کی قربانی بھی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ قیامت پر قیامت ٹوٹتی ہے، قیامت پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ ادھر علی اصغر کا لاشا لے کر میرا مولا حسین خیمے کی طرف بڑھا، بیویاں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے حسین نے
اپنی بات مان لی. دیکھو اصغر کی آواز نہیں آ رہی ہے, اصغر چپ ہو گیا. ان اشقیاء نے معصوم اصغر کو پانی پلا دیا. لیکن جیسے ہی حسین آئے, زینب نے کہا حسین میں نے پہلے ہی کہا تھا نا وہ ننھے بچے پہ ترس کھا کے پانی دے دیں گے. دے دیا نا انہوں نے پانی. حسین نے کہا الحمدللہ میرے بیٹے نے پانی تو پیا, لیکن بیٹے نے ان یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پیا. یہ قربانی کو تم نے زندگی بھر یاد رکھنا ہے. یہ اقتدار کے لیے نہ تھی, یہ دین کو بچانے کے لیے تھی, قرآن کی حفاظت کے لیے تھی, شریعت کے تحفظ کے لیے تھی. اے نبی کی امت تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے تھی, پیور دین تم تک پیش کرنے کے لیے تھی.